بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سفرنامہ لبیک کی قسط نمبر 40 کے ساتھ رابعہ عرفان حاضر خدمت ہے۔ قدرت کی واپسی۔ اسی رات قدرت بولے، کل عفت اور میں واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ آج ہم جدہ اس غرض سے گئے تھے کہ واپسی کے لیے سیٹوں کا انتظام کر لیں۔ اتفاقاً 2 سیٹیں مل گئی ہیں۔ سعودی حکومت کی مدد سے کل ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ رات جدہ میں قیام کریں گے۔ پرسوں صبح پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہاں قیام کریں۔ 4 دن کے بعد جب یہاں سے دوسرے مہمان رخصت ہوں گے تو آپ ان کے ہمراہ جدہ پہنچ جائیے۔ میں نے رابطہ افسر غنی صاحب کو کہہ دیا ہے، وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ واپسی پر سیٹ ملنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ جلد ہی مل جائے۔ یہ سب لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ ہاں، ایک تکلیف کیجیے کہ آتے ہوئے ایک محترمہ کو اپنے ساتھ لیتے آئیے۔ کون محترمہ؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر عفت کی ایک دوست ہیں، پڑھی لکھی عمر رسیدہ خاتون ہیں۔ وہ مجھے کہاں ملیں گی؟ وہ جدہ میں مقیم پاکستانی سفیر کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں۔ جدہ پہنچ کر آپ سفیر صاحب سے مل کر تفصیلات طے کر لیں۔ اگلے روز سارا دن قدرت اور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل نہ ہوئے۔ ہم نے تمام نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کے میدان میں ادا کی۔ مسجد میں نماز کے وقت اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ نمازیوں کے لیے جگہ نہیں رہتی، اس لیے وہ مسجد سے باہر ملحقہ میدان میں مصلی بچھا کر قطاریں بنا لیتے ہیں اور وہیں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے تو بھیڑ سے نکل کر ایک آدمی نے مجھے سلام کیا۔ وہ درمیانی عمر کا تھا۔ میلے لباس پر جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ چہرے سے عسرت ٹپک رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے کچھ دوں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ بھکاری ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ قدرت نے میرا بازو پکڑ لیا۔ قدرت مسکرا دیے، بولے، آپ اسے بھکاری سمجھتے ہیں کیا؟ تو اور کون ہنس سکتا ہے بھلا؟ میں نے پوچھا۔ آپ مدینہ منورہ سے واقف نہیں؟ کیا مطلب؟ درویشوں کا شہر۔ یہ بھکاریوں کا شہر نہیں، درویشوں کا شہر ہے۔ ممکن ہے جسے آپ بھکاری سمجھ رہے ہوں درویش ہوں، ایسا درویش جو آپ کو 7 اقلیم کی بادشاہت بخش سکتا ہو۔ اس وقت دفعتاً مجھے خیال آیا، کیونکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں نے کوئی بھکاری نہیں دیکھا تھا۔ یہاں بھکاری نہیں ہوتے کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولے، حاجت مند نہیں ہوتے۔ ہوتے ہیں، وہ بولے، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں حاجت مند غنی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، یہاں غنی
حاجت مند کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہمارے ہاں حاجت مند ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہاں دینے والے حاجت مند کی منت کرتے ہیں کہ میری پیشکش قبول فرما کر مجھ پر احسان کریں۔ وہ درویش جسے میں بھکاری سمجھا تھا میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بڑے پیار سے تھپکانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں سمرقند اور بخارا کی واضح جھلک تھی۔ یہاں بڑے بڑے اولیاء کتب اپنے میں اتنی ہمت نہیں پاتے کہ وہ سر اٹھا کر دیکھیں۔ قدرت مسکرانے لگی۔ وہ درویش سچ کہتے تھے۔ مدینہ منورہ کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا، کسی نے نہیں جانا۔ یہاں جو بھی آتا ہے اس کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگی ہوتی ہے۔ سب کی نگاہیں حضور کی طرف اٹھی ہوتی ہیں۔ سب کے دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دھڑکتے ہیں۔ سب دلوں کا فوکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب کے دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز ہیں۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوکس میں ہیں، باقی سب کچھ دھندلا ہے، آؤٹ آف فوکس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم مینار ہیں اور یہ شہر اس مینار کا سایہ ہے۔ مانگنا اور قبول کرنا۔ صرف یہ ایک شہر ہے جہاں سچا دین عملی طور پر رائج ہے۔ دوسرے شہروں میں حاجت مند مانگتے ہیں، انہیں مل بھی جائے تو دینے والے کا فعل عمل میں نہیں آتا۔ یہاں دینے کے متوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے ہیں، منتیں کر کے دیتے ہیں کہ قبول کرو تو کرم ہوگا۔ اس شہر میں کوئی گناہ گار نہیں۔ مصیبت کا احساس اس شہر میں خوش قسمتی کا نشان ہے، کیونکہ مصیبت نہ ہو تو رحمت کیسے جوش میں آئے۔ قدرت بہت کم گو شخص ہیں، ان کا یوں بولے جانا میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں نہ ہوں یا جیسے انہوں نے پی رکھی ہو۔ وہ بولے جا رہے تھے، وہ مدینہ منورہ کی خصوصی عظمت کے احساس سے بھرے ہوئے تھے، رطب اللسان تھے۔ وہ بولے جا رہے تھے اور مدینہ منورہ میری نگاہ میں سمٹتا جا رہا تھا، سمٹتا جا رہا تھا اور عظیم مینار ابھرتا آ رہا تھا، ابھرتا آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ عظیم مینار ساری کائنات کا احاطہ کر لے گا اور اس مینار کے سوا باقی کچھ نہ رہے گا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عصر کی اذان گونجی۔ واپسی۔ اگلے دن قدرت اور ڈاکٹر عفت کالی موٹر میں بیٹھ کر رخصت ہونے لگے تو میرا دل بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے جب قدرت نے پہلی بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ واپس پاکستان جا رہے ہیں اور مجھے مدینہ منورہ میں 4 دن اکیلا رہنا ہوگا اور پھر سعودی حکومت کے دیگر مہمان زائروں کے ساتھ جدہ جانا ہوگا،
تو میں گھبرانے کی بجائے الٹا خوش ہو رہا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہنے کے لیے کچھ دن اور مل جائیں گے۔ اکیلا، لیکن قدرت کے رخصت ہو جانے کے بعد دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ لیکن اکیلا رہنے کی تو میری عادت ہے۔ اگر دن میں چند ایک گھنٹے اکیلے میں نہ گزاروں تو مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر اکیلا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے ساتھی میسر نہیں آئے، اس لیے نہیں کہ منفرد خیالات کا حامل ہوں اور لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے، بلکہ اس لیے کہ اکیلا پن میرے لیے یوں ہے جیسے بچے کے لیے چوسنے والی مٹھائی کی ٹکیاں ہوتی ہے۔ مجھے اکیلے پن میں ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے جو محفل میں حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ محفل ان ساتھیوں کی ہی کیوں نہ ہو جن کے دم کرم سے میرے زندگی پر بہار ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں تنہائی کو تو ایک عظیم نعمت ہونا چاہیے تھا۔ کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی انتظار کرنے والا نہ ہو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیڑ کے باوجود ایک فرد واحد بیٹھا ہو، سامنے سبز گنبد ہو، نیچے سبز جالی کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جلوہ افروز ہوں۔ اس سے بڑھ کر کون سی جنت ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر مجھے یہ احساس کیوں ہوا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس قوت کے انخلاء کے بعد جس کے قرب سے نہ جانے میں مقناطیس بنا ہوا تھا، میں پھر سے زنگ آلود پتھر میں بدل گیا تھا۔ دراصل جب سے قدرت نے کہا تھا کہ میں حجرہ مبارک میں نہیں جاؤں گا، جب سے قدرت نے سبز جنگلے میں حاضری دینی چھوڑ دی تھی، میں نے محسوس کیا تھا کہ انہیں رخصت کر دیا گیا ہے اور میرا سلام منظور کر لیا گیا ہے۔ تب سے ہمارا کوئی مرکز نہ رہا تھا۔ طلب اور منزل کو پا لینا کتنی بڑی قیامت ہے۔ سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ خود منزل بھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے طلب سے عظیم تر کوئی منزل نہیں۔ طلب اور جد و جہد شاید بشریت کا تقاضا ہو۔ جتنی دیر ہماری توجہ باب جبرائیل پر مرکوز رہی، جتنی دیر میں حجرہ مبارک میں حاضری دینے کی لگن رہی، جتنی دیر سبز جنگلے کے قریب کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کا جنون قائم رہا، مدینے کا شہر تو کیا، ساری کائنات سبز گنبد کی اوٹ میں دبکی بیٹھی رہی۔ پھر جب قدرت کو رخصت کر دیا گیا تو ان کے لیے حجرہ مبارک میں جانا مناسب ہو گیا۔ جب سے مجھے احساس ہوا کہ میرا سلام قبول کر لیا گیا ہے تو میرے لیے حاضری بے معنی ہو کر رہ گئی، کیونکہ
میری حاضری کا مقصد صرف ایک تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کروں۔ دل کا سلام، روح کا سلام، سارے وجود کا سلام۔ کاش کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سلام قبول نہ فرماتے اور ہم دونوں ہر صبح باب جبرائیل پر دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے، حجرہ مبارک میں دھکے کھاتے اور پھر سبز جنگلے کو پکڑ کر میں اپنے سارے وجود سے اس عظیم ترین انسان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا رہتا۔ یوں ہی ہفتے گزر جاتے، صدیاں گزر جاتی۔ قدرت سچ کہتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا شعور نہیں کہ کس مقام کو اپنی منزل قرار دیں، ذہن میں کس چیز کو مقصد تصور کریں۔ میں خود بڑا احمق ہوں۔ سرزمین حجاز کو روانہ ہونے سے پہلے اگرچہ میں قطار حج کی شمولیت کے لیے حاضری دینے آیا تھا، لیکن میرے دل میں حج کی آرزو نہ تھی۔ میرے دل میں صرف ایک آرزو تھی، ایک مقصد تھا کہ خانہ خدا میں پہنچ کر اپنے اللہ کے حضور سیس نواؤں، مدینہ منورہ میں سبز جنگلہ پکڑ کر حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کروں۔ اس سے عظیم تر مقصد کیا ہو سکتا ہے، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ خوشنودی۔ میری دانست میں خوشنودی سے بڑی مانگ اور کوئی نہیں۔ اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، بزرگوں کی خوشنودی، اور میری سمجھ کے مطابق حصول خوشنودی کا واحد طریقہ عجز و احترام، خلوص اور محبت بھرا سلام ہے۔ اگر سلام قبول ہو جائے تو حصول خوشنودی مکمل ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں جنت کی آرزو کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر اللہ جنت دے دے تو مذائقہ نہیں، لیکن اس کی آرزو کبھی نہیں پیدا ہوئی۔ دوزخ کا ڈر میں شدت سے محسوس کرتا ہوں، لیکن دوزخ سے بچنے کے لیے ثواب کمانے کی آرزو نہیں رکھتا۔ مجھے اس آرزو سے دکانداری کی بو آتی ہے۔ میرے ذہن میں نیکی خواہش حصول ثواب سے بے تعلق چیز ہے، بے مقصد، بے نیاز۔ مجھے یہ آرزو بھی نہیں کہ اللہ والا بن جاؤں، یا بزرگی مل جائے، یا مست ہو جاؤں۔ مجھے مراتب کی طلب نہیں۔ میری دانست میں عام انسان بذات خود ایک عظیم مرتبہ ہے۔ مجھے صرف ایک آرزو رہی کہ میرا رخ مثبت رہے، انسانوں کی طرف، اللہ کی طرف۔ اس لیے حاضری سے میرا مقصد صرف سلام عرض کرنا تھا، خوشنودی تھا۔ اگر آپ کسی بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے حاضری دیں اور بادشاہ کہے جا ہم نے تیرا سلام قبول کیا، تو باقی کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ کس منہ سے شاہ کے حضور استادہ رہیں گے؟
نتیجہ یہ ہوا کہ مزید حاضری کا کوئی بہانہ نہ رہا، لہٰذا مدینہ منورہ کا شہر جو سبز گنبد کی اوٹ میں دبکا بیٹھا تھا، باہر نکل کر میرے گرد و پیش پھیل گیا۔ مدینہ منورہ خالی مدینہ رہ گیا، مسجد نبوی خالی رہ گئی اور نماز احساس حضوری کی جگہ ادائیگی فرض رہ گئی۔ تکمیل کا اعتبار کس قدر خوفناک چیز ہے۔ وہ مدینہ منورہ جس کا نام سن کر میرا دل دھک سے رہ جاتا تھا، اب میرے سامنے ایک عام شہر کی طرح تھا، ایک تجارتی شہر، بدیشی مال سے لدی ہوئی دکانیں، جھل مل کرتی ہوئی اشیاء، نگاہ میں ہوس کے دیے روشن کرنے والے کم یاب تحفے، خریداروں کا انبوہ، تاجروں کی کھجلی زدہ ہتھیلیاں۔ قدرت کے رخصت ہونے کے بعد پورا ایک دن تو میں ہوٹل کے پلنگ پر یوں پڑا رہا تھا جیسے پلاسٹک کے غبارے سے پھونک نکل جائے تو وہ چھیچڑا بن جاتا ہے۔ 40 نمازیں۔ دن بھر میں سوچتا رہا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ میرے وہ 2 نئے ساتھی جن کے ساتھ میں نے مدینے سے جدہ میں جانا تھا، میری طرح بستروں پر پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی مدینہ منورہ سے رخصت ہو چکے تھے۔ انہیں بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ وہ دونوں پڑھے لکھے دانشور تھے، لہٰذا وہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنے میں وقت گزارتے تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں صرف اس لیے مقیم تھے کہ ابھی ان کی 40 نمازیں پوری نہیں ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں اس کا ماخذ کیا ہے، لیکن زائرین میں یہ خیال عام ہے کہ مدینہ منورہ کے قیام میں 40 نمازیں ادا کرنا ضروری ہے۔ میرے دونوں نئے ساتھی اس انتظار میں تھے کہ کب ان کی 40 نمازیں پوری ہوں اور وہ جدہ کو عازم سفر ہوں۔ وہ دونوں بیشتر وقت نمازوں کی گنتی میں صرف کرتے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ وہ مسجد نبوی میں 30 نمازیں ادا کر چکے ہیں، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، ہم تو 32 نمازیں ادا کر چکے ہیں۔ آپس میں روز بلا ناغہ جھگڑا ہوتا، بحث ہوتی، پھر سے گنتی کی جاتی۔ ایک کہتا ہم پرسوں عصر کی نماز پڑھ کر رخصت ہو سکتے ہیں، دوسرا کہتا نہیں، عشاء پڑھنے کے بعد 40 نمازیں پوری ہوں گی۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنی قسط نمبر 40 لبیک از ممتاز مفتی۔ امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئے گی۔ ایک لفظ کی یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گی کہ لفظ جدہ نہیں جدہ ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اپنی اس میں لفظ جدہ بولا ہے۔ بہت عرصہ تک میں بھی اسے جدہ سمجھتی رہی، اور میری پیاری امی جب اسے جدہ کہتی تو میں ان کی اصلاح کے چکر میں رہتی کہ یہ جدہ ہوتا ہے، جدہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم جدہ پہنچے، وہاں اس کا انگریزی اور عربک میں لکھا ہوا جدہ ہمیں نظر آیا، اور مجھے معلوم ہوا میری امی مرحومہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، وہ ٹھیک تھیں۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو
اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔